بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الرعد مکیۃ الا ولا یزال الذین کفروا الآیہ ویقول الذین کفروا لست مرسلا الآیہ او مدنیۃ الا ولو ان قرآنا الآیتین ثلاث او اربع او خمس او ست واربعون آیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را اللہ اعلم بمرادہ بذلک تلک هذه الآیات آیات الکتاب القرآن والاضافۃ بمعنی من والذی انزل الیک من ربک القرآن مبتدأ خبره الحق لا شک فیہ ولكن اکثر الناس اہل مکہ لا یؤمنون بانہ من عنده تعالی اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها العمد جمع عماد وهو الاسطوانة وهو صادق بان لا عمد اصلا ثم استوى على العرش استواء يليق به وسخر الظل الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه لأجل مسمى يوم القيامة يدبر الأمر يقضي أمر ملكه يفصل يبين الآيات دلالات على قدرته لعلكم يا أهل مكة بلقاء ربكم بالبعث توقنون وهو الذي مد بسط الأرض وجعل خلق فيها رواسي جبالا ثوابتا وأنهارا ومن كل ثمرات جعل خلق فيها زوجين اثنين من كل نوع يغطي الليل بظلمته النهار إن في ذلك المذكور لآيات دلالات على وحدانيته تعالى لقوم يتفكرون في صنع الله وفي الأرض قطع بقاع مختلفة متجاورات متلاصقات فمنها طيب وسبخ وقليل الري وكثير وهو من دلائل قدرته تعالى وجنات بساتين من أعناب وزرع بالرفع عطفا على جنات والجر على أعناب وكذا قوله ونخيل سنوان جمع سنو وهي النخلات يجمعها أصل واحد وتنشعب فروعها وغير سنوان منفردة يسقى بالتاء أي الجنات وما فيها والياء المذكور بماء واحد ونفضل بالنون والياء بعضها على بعض في الأكل بضم الكاف وسكونها فمن حلو وحامز وهو من دلائل قدرته تعالى إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يعقلون يتدبرون. لغات دیکھیے. سخر یسخر تسخیر باب تفعیل سے ہے. کسی کام کے لیے مجبور کرنا، تابع بنانا، کام لینا. آگے ہے مد، نصر سے مد یمد مدن، پھیلانا، بڑھانا، توسیع کرنا. آگے رواسیہ، یہ راسیتن کی جمع ہے، ایک جگہ گڑی ہوئی چیز جس کا منتقل کرنا آسان نہیں. اس کے بعد ہے قطعن، یہ قطعتن کی جمع ہے، اس کے معنی ٹکڑا. متجاورتن کی جمع ہے، یہ باب تفاعل سے ہے، تجاور مصدر ہے. باہم ملا جلا ہونا، پڑوسی ہونا. اس کے بعد ہے الاکل، یہ پھل کو کہتے ہیں. ترجمہ دیکھیے. سورۃ الرعد مکی ہے، سوائے ولا یزال الذین کفروا الی آخر الآیہ ویقول الذین کفروا لست مرسلا الی آخر الآیہ کے. یا مدنی ہے، سوائے ولو ان قرآنا مکمل 2 آیتوں کے. 43 یا 44 یا 45 یا 46 آیتیں ہیں اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را اللہ عالم بمرادہ بذالک، اپنی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے. یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں.
یہاں پر اضافت بمعنی من ہے، اور وہ قرآن جو آپ پر آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا، یہ پورا مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے الحق کو، یعنی واقعی ہے، لا شک فیہ ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اکثر لوگ یعنی اہل مکہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمان کو ایسے ستون کے بغیر پیدا کیا جس کو تم دیکھ سکو، یعنی آمد کو دیکھ سکو۔ یہ آمد عماد کی جمع ہے، اس کے معنی ستون ہے، اور یہ اس پر بھی صادق ہے کہ اس کا کوئی عمد ہی نہ ہو، یعنی ستون ہی نہ ہو۔ پھر وہ مستوی عرش ہو گیا، عرش پر مستوی ہو گیا، ایسا استوا جو اس کے شائن شان ہے، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، دونوں میں سے ہر ایک چلتے رہیں گے قیامت تک کے لیے، اور سارے امور کی، اپنے سلطنت کے سارے امور کی، اپنے حکومت کے سارے امور کی وہ تدبیر کرتا ہے، اور اپنے قدرت کے دلائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، تاکہ تم لوگ اے اہل مکہ اپنے رب کی ملاقات کو باس بعد الموت کے ذریعے اپنے رب کے ملاقات پر تم یقین کر سکو۔ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں اونچے اونچے پہاڑوں کو پیدا فرمایا جو اپنی جگہ پر قائم رہنے والے ہیں، اور نہروں کو پیدا فرمایا، اور ہر طرح کے پھل میں سے دو دو قسموں کو پیدا کیا، اور رات سے یعنی اس کی ظلمت سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے۔ بے شک ان مذکورہ چیزوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے وحدانیت کی دلیلیں موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی کاریگری میں۔ اور زمین کے اندر مختلف ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، تو ان میں سے بعض عمدہ ہیں اور بعض بنجر ہیں، اور بعض قلیل النفع ہے اور بعض کثیر النفع ہے۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ اور بعض زمین میں باغات ہیں انگور کے، اور بعض زمین کھیتی کے لائق ہے۔ یہ زرعن رفع کے ساتھ بھی ہے تو اس صورت میں جنات پر معطوف ہوگا، اور جر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس صورت میں آناب پر معطوف ہوگا۔ یہی حال ہے نخیل ان کا، کہ نخیل ان کو بھی جر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور کھجور کے باغات ہیں، اور کھجور کے درخت ہیں جو چند شاخوں والے ہیں۔ یہ سنون کی جمع ہے، یعنی ایسے کھجور کے درخت کہ جس کو ایک ہی جڑ جامع ہو، یعنی ایک ہی جڑ پر کئی شاخیں ہوں، اور اس کی شاخیں بہت ساری نکلی ہوئی ہوں، اور بغیر شاخوں والے ہیں، یعنی تنے تنہا ہو، یعنی جڑ بھی ایک اور شاخ بھی ایک۔ سب کو سیراب کیا جاتا ہے۔ تسقا یعنی تا کے ساتھ پڑھیں گے تو جنات اس کا نائب فاعل بنے گا، یعنی باغ کو سیراب کیا جاتا ہے، جو اس میں ہے اس کو سیراب کیا جاتا ہے۔ یا کے ساتھ یعنی اس کا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی مذکورہ چیزوں کو سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے۔ اور ہم بعض پھل کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں مزے کے اعتبار سے۔ یہ اکل کاف کے ضمے کے ساتھ بھی سکون کے ساتھ بھی، تو بعض میٹھے ہوتے ہیں بعض کھٹے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں سے ہے۔ بے شک ان مذکورہ چیزوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں۔ سورہ رعد مکی ہے، سوائے ولا یزال الذین کفروا الی آخر الآیہ، اور سوائے ویقول الذین کفروا لست مرسلا الی آخر الآیہ۔ یا یہ سورہ رعد مدنی ہے، سوائے ولو ان قرآنا مکمل 2 آیتوں کے۔ اس صورت میں کل 43 یا 44 یا 45 یا 46 آیتیں، یعنی اس سورہ کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض نے مکی کہا ہے تو مکی ہونے کی صورت میں ولا یزال الذین کفروا کے علاوہ اور یقول الذین کفروا لست مرسلا کے علاوہ، یعنی ان دونوں آیتوں کے علاوہ سب مکی ہیں، صرف یہی 2 آیتیں مدنی ہیں۔ اور بعض نے کہا مدنی ہے، تو اگر مدنی ہے تو ولو ان قرآن سے مکمل 2 آیتیں چھوڑ کر باقی سب مدنی ہیں، صرف یہی 2 آیتیں مکی ہیں۔ بعض نے کہا کہ پوری سورہ مدنی ہے، بعض نے کہا پوری سورہ مکی ہے۔ اس طرح اس کے سلسلے میں 4 اقوال ہوئے۔
اس سورہ کی کل آیتیں کتنی ہیں اس میں بھی اختلاف ہے، بعض نے 43، بعض نے 44، بعض نے 45، بعض نے 46 کہا ہے، اور کل رکوع اس سورہ کی 6 ہیں۔ یہ سورت سورہ رعد کہلاتی ہے کیونکہ اس میں رعد کا ذکر ہے، تسمیۃ الکل باسمہ الجز کی قبیل سے ہے۔ خصوصیت اور فضیلت اس سورہ کی یہ ہے کہ قریب المرگ آدمی جو مرنے کے قریب ہوتا ہے، اس کے پاس اس سورہ کو اگر تلاوت کی جائے تو اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے۔ ما قبل کی سورت سے اس سورہ کا ربط یہ ہے کہ ما قبل کی سورہ کے شروع میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان تھا، اور اخیر سورہ میں اجمالی طور پر دلائل الوہیت و وحدانیت اور عجائب قدرت کو بیان کیا گیا تھا، اور اس سورت یعنی سورہ رعد کا آغاز بھی حقانیت قرآن سے فرمایا گیا ہے، اور کچھ تفصیل کے ساتھ دلائل الوہیت و وحدانیت اور عجائب قدرت کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ما قبل کی سورہ میں جس طرح منکرین نبوت کے شبہ کا جواب دیا گیا تھا، وما ارسلناک الا رجالا نوحی الیہم، اس سورہ میں بھی آگے منکرین نبوت کے چند شبہات کا جواب دیا گیا ہے، اس سے ان کا باہمی ربط ظاہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، اللہ عالم بمرادہ بذالک، کہ اس سے جو بھی اللہ کی مراد ہے اس کو وہی جانتا ہے۔ حروف مقطعات کی تفسیر میں یہی قول اسلم ہے۔ تلک ہذہ الآیات، یہ آیتیں یعنی اس سورہ کی آیتیں، اس سے آیات سورت کی طرف اشارہ کیا جانا اس اعتبار سے ہوگا کہ وہ اللہ کے علم میں ہے موجود، تو اللہ کے علم میں موجود ہے، اس اعتبار سے اس کی طرف تلکا کے ذریعے اشارہ کیا گیا ہے، یا لوح محفوظ میں موجود ہے، اس اعتبار سے اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اس لیے کوئی اگر یہ اشکال کرے کہ اشارہ تو حاضر اور موجود فی الخارج کی طرف ہوتا ہے، یہاں پر موجود فی الخارج ہے نہیں، تو پھر اس کی طرف تلکا کے ذریعے اشارہ کیسے کیا گیا؟ جواب ظاہر ہے کہ اللہ کے علم میں تو موجود ہے، یا لوح محفوظ میں بھی تو موجود ہے، اس اعتبار سے اشارہ کرنا درست ہوا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا مشار الیہ شروع قرآن سے لے کے اب تک کی تمام آیتیں ہوں۔ تلکا کی تفسیر حاضی سے کر کے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مشار الیہ اگرچہ قریب ہے لیکن اس کا رتبہ بلند اور اونچا ہے، اس لیے اس کو بعد مکانی کا درجہ دے کر تلکا برائے بعید کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تلکا مبتدا ہے اور آیات الکتاب اس کی خبر ہے، اور الکتاب سے مراد القرآن ہے، اور آیات کی اضافت الکتاب کی طرف بمعنی من ہے، یعنی آیت من الکتاب، تاکہ اضافت الشیء الی نفسہ کا اعتراض لازم نہ آئے، ورنہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ تو اضافت الشیء الی نفسہ ہی ہے، لیکن یہ اعتراض تب ہوگا جبکہ اضافت باللام مانا جائے، یہ اضافت باللام ہے ہی نہیں۔ آگے فرمایا گیا والذی انزل الیک من ربک القرآن مبتدا خبرہ الحق لا شک فیہ، اور وہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا وہ بالکل حق اور درست ہے۔ یہاں پر والذی انزل مبتدا ہے اور الحق کو اس کی خبر ہے، مطلب یہ ہے کہ جو قرآن آپ پر رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ بالکل حق ہے، جس میں شک و شبہ کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا ولیکن اکثر الناس اہل مکہ لا یؤمنون بانہ من عنده تعالی، لیکن اکثر لوگ یعنی اہل مکہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ وہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں پر الناس کی تفسیر جو اہل مکہ سے کی گئی ہے وہ قرآن کے نزول کے اعتبار سے ہے، چونکہ مخاطبین اولین وہی تھے اس لیے اہل مکہ کہا گیا، لیکن اعتبار عموم لفظ کا ہے نہ کہ خصوص سبب کا، کیونکہ اکثر لوگوں کا ایمان نہ لانا یہ اہل مکہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے لوگوں کا یہی حال ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، بہت کم لوگ قرآن پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اسی لیے اکثر الناس فرمایا گیا۔ پھر یؤمنون کے بعد بأنہ من عنده نکال کر یہ بتانا مقصود ہے کہ مفعول بہ محذوف ہے، اور یؤمنون یقرون کے معنی کو متضمن ہے۔
اسی لیے یہ متعدی بالبا استعمال کیا گیا ہے، ورنہ ایمان کو متعدی باللام استعمال کیا جاتا ہے. اس کا استعمال متعدی باللام نہیں، بالالہ، بے الہ اس کا استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ یہ متعدی بالہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا استعمال متعدی بالہ ہونا چاہیے. آگے ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، جس کو تم دیکھ رہے ہو، یعنی عمد کو. یہ عمد عماد کی جمع ہے اور وہ ستون کو کہتے ہیں، اور وہ صادق ہے اس بات پر کہ بالکل ہی عمد نہ ہو، یعنی عمد کو، اور یہ عمد ہے جو ترونہا کی ہا ضمیر عمد کی طرف راجع ہے نا، یعنی عمد کو تم دیکھ رہے ہو. یہاں پر عمد کو جو عماد کی جمع کہا گیا ہے، یہ خلاف قیاس جمع ہے. قیاس یہ ہے کہ اس کی جمع عمدن آئے، اور ایک قرات میں عمدن ہی ہے، اس سے بھی اس کی تائید ہو رہی ہے، لیکن وہ قرات شاذہ ہے. اور بغیر عمد ترونہا میں جو عمد کی نفی ہے، اس میں دو احتمال ہے. ایک یہ کہ عمد اور رویت دونوں کی نفی مقصود ہو، یعنی نہ تو عمد ہے نہ تمہاری رویت. اسی مفہوم کی طرف مفسر علام نے اشارہ فرمایا، وَهُوَ صَادِقٌ بِأَنْ لَا عَمَدَ اصلا فرما کر، یعنی یہاں پر قید و مقید دونوں کی نفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان کو بلند کرنے میں عمد کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اپنی قدرت سے روک رکھا ہے، اس لیے عمد نہیں ہے کہ تم اس کو دیکھ سکو. دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں پر صرف قید یعنی رویت کی نفی مقصود ہے، مقید یعنی عمد کی نفی مقصود نہیں ہے. یعنی اللہ نے آسمان کو عمد پر بلند کیا ہے، لیکن عمد یعنی ستون تو ہے، لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہو. چنانچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جبل قاف پر آسمان کا ستون ہے. ان تمام صورتوں میں ترونہا کی ہا ضمیر عمد کی صفت ہے. ان تمام صورتوں میں ترونہا کی ہا ضمیر عمد کی طرف راجع ہوگی. ترونہا یہ عمد ان کی صفت ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ ترونہا یہ سماوات سے حال ہے، اے رفع السماوات حال کونہا مرئیۃ لکم بغیر عمد. تو ہا ضمیر سماوات کی طرف راجع ہوگی، پہلی صورت میں عمد کی طرف، یہاں سماوات کی طرف. آگے ہے ثم استوى علی العرش استواء یلیق بہ، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا اس طرح جو اس کے شان کے لائق ہے. یہاں پر ثم فقط عطف کے لیے ہے، نہ کہ ترتیب کے لیے، اس لیے کہ رفع سماوات اور استواء علی العرش کے درمیان کوئی ترتیب نہیں ہے. مفسر علام نے استواء علی العرش کی تفسیر استواء یلیق بہ سے کی ہے. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مفسر علام نے طریقہ سلف کو اپنایا ہے، جبکہ طریقہ خلف الگ ہے. وہ یہ کہ استواء سے مراد یہاں پر قہر و غلبہ ہے، اس لیے کہ استواء کا معنی ہے لغت کے اعتبار سے کسی چیز پر سوار ہونا، غالب ہونا، اور سوار ہونا قہر و غلبہ کو مستلزم ہے، اس لیے قہر و غلبہ کا معنی مراد لیا گیا ہے. اس آیت کریمہ میں یہاں تک اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود و وجوب کے ان دلائل کو بیان فرمایا گیا جن کا تعلق آسمانوں سے ہے. آگے بھی چاند و سورج کے احوال سے الوہیت و وحدانیت پر استدلال کیا جا رہا ہے. چنانچہ فرمایا جا رہا ہے وَسَخَّرَ ظَلَّلَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ مِّنْهُمَا يَجْرِي فِي فَلَكِهِ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور سورج اور چاند کو اسی نے مسخر کیا ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار پر چلتے رہیں گے ایک متعین مدت تک، یعنی قیامت تک. یعنی سورج و چاند کو اللہ نے کام میں لگا دیا ہے کہ عالم کو ان دونوں سے نفع پہنچتا رہے قیامت تک. پھر ان دونوں کو بے نور کر دیا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کی آگ میں.
تاکہ دونوں کے ذریعے ان کی عبادت کرنے والے کو عذاب دیا جائے۔ اور لیجل مسمن کا ایک مطلب تو وہ یوم القیامہ ہے، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیجل مسمن سے مراد منازل ہے، منازل کو طے کرنے تک مسخر کر دیا ہے۔ چنانچہ سورج اپنی منزل کو 1 سال میں طے کرتا ہے اور چاند اپنے منزل کو 1 ماہ میں طے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ حاصل یہ کہ دونوں مفہوم درست ہیں۔ آگے فرمایا گیا یدبر الامر یقضی امر ملکہ، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے یعنی اپنے ملک کے معاملات طے کرتا ہے، یعنی سماوی اور ارضی امور مثلا احیاء، اماتت، اعزاز، اذلال اور دیگر تصرفات کو انجام دیتا ہے۔ یفصل یبین الآیات دلالات علی قدرتہ لعلکم یا اہل مکہ بلقاء ربکم بالبعث توقنون۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اے اہل مکہ اپنے رب سے بعث بعد الموت کے ذریعے ملاقات کرنے پر یقین کرو، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا یقین کرو کہ جس ذات کو ان تصرفات کرنے پر قدرت ہے اس کو موت کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی ضرور قدرت ہے۔ آگے فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ بَسَطَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ خَلَقَ فِيهَا رَوَاسِيَ جِبَالًا ثَوَابِتَ وَأَنْهَارًا، اور وہی وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں ٹھہرنے والے پہاڑ کو پیدا کیا اور نہروں کو پیدا کیا۔ یہاں سے اللہ کی قدرت و الوہیت کے زمینی دلائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مد الارض کا مطلب ہے کہ زمین کو طولن اور عرضن پھیلایا تاکہ بے شمار مخلوق اس پر چل سکے، اور اس زمین کو پانی پر بچھایا تو زمین ہلنے لگی، تو اس زمین پر پہاڑ بنا دیا گیا جس نے کیلوں اور میخوں کا کام دیا، جس سے زمین کی ڈگمگاہٹ ختم ہو گئی۔ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ والی زمین کو رکھا گیا، پھر وہاں سے پورے عالم میں زمین دراز کی گئی، اسی طرح دراز کر دی گئی، پھیلا دی گئی اور پورے عالم میں زمین پھیل گئی۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے جبل ابو قبیس کو زمین پر رکھا گیا، پھر اس سے دیگر پہاڑوں کو پھیلایا گیا۔ آگے فرمایا گیا وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ مِن كُلِّ نَوْعٍ، اور ہر طرح کے پھلوں سے خدا نے زمین میں 2 قسمیں بنائی۔ یہاں پر 2 قسمیں جو بیان کیا گیا ہے یہ اقل عدد کا بیان ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال 2 قسمیں بنائی، مثلا سرخ، زرد، شیریں، ترش، اسی طریقے سے خشک، تر، سرد، گرم وغیرہ۔ یغطی اللیل بظلمتہ النہار، اور وہ ڈھانک دیتا ہے رات سے یعنی اس کی تاریکی سے دن کو۔ مطلب یہ ہے کہ رات کی تاریکی آتی ہے اور دن کی روشنی جاتی ہے، اسی طرح اس کے برعکس دن کی روشنی آتی ہے اور رات کی تاریکی جاتی ہے۔ یہ سب اللہ ہی کے تصرفات ہیں جو اس کی قدرت و الوہیت پر دال ہیں۔ آگے ہے ان فی ذلک المذکور لآیات دلالات علی وحدانیتہ تعالی لقوم یتفکرون فی صنع اللہ، بے شک ان مذکورہ چیزوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی کاریگری میں۔ یعنی ما قبل میں جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے تصرفات بیان کیے گئے ہیں سب کے سب ان کی قدرت و وحدانیت کی نشانی ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں ہے، صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، دوسرے تو اس سے محروم رہتے ہیں۔ غور و فکر کرنے والے ان صنعتوں کو دیکھ کر ثانی کے وجود پر استدلال کرتے ہیں، اور لقوم یتفکرون اس لیے فرمایا گیا کہ انہی لوگوں کو اس سے عبرت اور ایمان حاصل ہوتا ہے۔ آگے فرمایا گیا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ بِقَاعٌ مُخْتَلِفَةٌ متجاورات متلاصقات فمنها طیب وصبخ وقلیل الرئی وکثیرہ وهو من دلائل قدرتہ تعالی، اور زمین میں مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے جلے ہوئے ہیں،
تو ان میں سے بعض زرخیز ہیں اور بعض بنجر ہیں، بعض قلیل النفع ہیں، بعض کثیر النفع ہیں، اور یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں سے ہیں۔ وجنات بساتین من عناب وزرع زرع بالرفع عطفا على جنات والجر على عناب وكذا قوله نخيل نخيل سنوان جمع سنو وهي النخلات يجمعها أصل واحد وتنشعب فروعها وغير سنوان منفردة يسقى بالتاء الجنات وما فيها والياء المذكور بماء واحد ونفضل بالنون والياء بعضها على بعض في الأكل بضم الكاف وسكونها فمن حلو وحامز وهو من دلائل قدرته تعالى إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يعقلون يتدبرون۔ کہیں انگور کے باغات، کہیں کھیتی ہے۔ یہ رفع کے ساتھ جنات پر معطوف ہونے کی صورت میں، اور جر کے ساتھ عناب پر معطوف ہونے کی صورت میں، اور اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ کا قول وَنَخِيلٍ نَخِيلٌ، اور کہیں کھجور کے درخت ہیں، بعض دو شاخ والے، یہ سنون کی جمع ہے، اور سنون ایسے درختوں کو کہتے ہیں جن کی جڑ تو ایک ہو اور اوپر شاخیں متعدد ہوں، اور بعض بلا شاخ کے ہوں، یعنی اکیلا ہوتا ہے، جڑ بھی ایک شاخ بھی ایک۔ سیراب کیا جاتا ہے، یہ تا کے ساتھ ہے، یعنی تسقا، یعنی جنات و ما فیہا کو سیراب کیا جاتا ہے، اور یا کے ساتھ یعنی یسقا، یعنی مذکورہ چیزوں کو سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے، اور ہم بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں، مزے کے اعتبار سے، پھل کے اعتبار سے۔ کاف کے ضمے کے ساتھ ہے یعنی اکل، اور اس کے سکون کے ساتھ ہے یعنی اکل۔ تو بعض شیریں ہیں، بعض کھٹے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی قدرت کے دلائل میں سے ہے۔ بے شک ان مذکورہ چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی تدبر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کے بہت سے حصے آپس میں ایک دوسرے سے ملے جلے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ان کے مزاج اور خاصیات الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس طرح کہ کوئی زرخیز زمین ہوتی ہے، کوئی کھاری زمین ہوتی ہے، کوئی نرم ہوتی ہے، کوئی سخت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان قطاعات میں اور ان زمین کے ٹکڑوں میں باغات ہوتے ہیں انگور کے، اسی طرح کھیتی کرنے کے لائق ہوتے ہیں، نیز کھجور کے درخت ہوتے ہیں۔ بعضوں کے ایک جڑ سے کئی تنے ہوتے ہیں اور کوئی فقط ایک تنے والے ہوتے ہیں، اور ان سارے باغات کو اگرچہ ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان سب پھلوں کے ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کھٹا ہوتا ہے، پھر سائز بھی الگ ہوتے ہیں، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے۔ ان اتحاد کے باوجود اختلاف کا پایا جانا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نمایاں دلیلیں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یہ اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ غور نہیں کرتے ہیں وہ عقل والے نہیں ہیں، اگرچہ وہ دنیا کے اعتبار سے کیسے ہی عقل مند سمجھے جاتے ہوں۔